حبیب اللہ صاحب قاسمی مرتضی العالی سے گزارش کروں گا حضرت والا تشریف لائیں اور یہ جمہوریہ اور جمہوریت کے عنوان پر اپنے بابصیرت خطاب سے اس تازی مجمع کو سہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ قالوا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور سامنے نشستوں پر تشریف فرما بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور بچوں، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جشن یوم جمہوریہ کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے، اور اب تک آپ نے اس موضوع پر مختلف حضرات سے، خاص طور سے ممرہ حلقہ اسمبلی سے تشریف لائے ہوئے ایم ایل اے جتیندر اوہاڑ کی تقریر سنی۔ ان سے پہلے جامعہ کے طالب علم، ننھے طالب علم نے اپنی مختصر سی تقریر میں جمہوریت کی تاریخ ہمارے ملک میں کیا ہے، اس کا نفاذ کب ہوا، اس کی تفصیل سنی، اور پھر ابھی ایک منظوم کلام جو ہماری جامعہ کے ناظم تعلیمات اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے ناظم تنظیم حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی کی تخلیق ہے، وہ سماعت کی، جس میں انہوں نے جمہوریت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور جمہوریت کی بنیاد پر اس ملک کے شہریوں کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں، جمہوریت کے لیے اس وقت کیا کیا خطرات ہیں، اور جمہوریت نہ ہونے کی صورت میں ملک کے شہریوں کو اور باشندوں کو کس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں، ایک جامع مرقع تیار کیا ہے اور اس کو آپ نے سماعت کیا۔ اور ابھی اسی موضوع پر آخری خطاب، مفصل اور مدلل خطاب آج کے مقرر خصوصی جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا اظہر مدنی دامت برکاتہم کی تقریر سننی ہے۔ تو ایک تسلسل ہے جو اس عنوان پر تقریروں کا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ آج کا یہ اجلاس جمعیت علماء بھیونڈی نے بلایا ہے
اور اس کی سیادت اور قیادت میں یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، میں کچھ باتیں جمعیت علماء کے تعلق سے اور جمعیت علماء کے اکابر کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کروں۔ جمعیت علماء کے تعلق سے ایک گفتگو تو یہ ہوتی ہے کہ جمعیت علماء کا قیام کب ہوا، اس کے قیام پر کتنے سال گزر گئے، اور جمعیت علماء کن اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے قائم کی گئی۔ ایک بہت ہی مفصل عنوان ہے، اس پر تقریریں آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ میں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں جمعیت علماء ہی کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک دوسرے عنوان سے اور ایک دوسرے پہلو سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو کام اخلاص سے شروع کیا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالتے ہیں۔ وہ کام دنیا کے لیے مفید ہوتا ہے اور اس کے اچھے ثمرات اور نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس کی ایک سامنے کی مثال دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک نہایت ہی کمزور جسم کے مالک تھے، صحت بہت کمزور تھی، لیکن انہوں نے جو کام شروع کیا، آج اس کام کے پھیلاؤ کا یہ حال ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ چلے جائیے، کسی بھی بر اور کسی بھی علاقے میں چلے جائیے، آپ اس کام کو کرنے والوں کو وہاں ضرور پائیں گے۔ تنہا ایک شخص نے یہ کام شروع کیا تھا، ان کے پاس نہ اسباب تھے، نہ وسائل تھے، نہ ذرائع تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اخلاص کی برکت سے اس کام کو اتنا پھیلایا کہ پوری دنیا میں آج یہ کام چل رہا۔ یہ ہمارے سامنے مثال ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک اسی طرح جمعیت علماء کی تاریخ بھی ہے۔ جمعیت علماء کو جن اکابر نے قائم کیا تھا، ان کے اخلاص، ان کی للہیت، ان کی خدا ترسی، ان کا تقوی اس درجے کا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری آج کے دور کی شخصیت نہیں ہے، ہم سے 250-300 سال پہلے جو علمی قافلہ گزر رہا تھا، انور شاہ کشمیری، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ لیکن یہ ناچیز گنہگار بندہ اگر جمعیت علماء کے اکابر کے بارے میں یہ کہے کہ اخلاص للہیت، خدا ترسی، جس جماعت کے اندر موجود تھی، آج سے صدیوں پہلے جو قافلہ اس دنیا میں گزرا ہے، اسی قافلے کا بقایا ہے یہ علماء کرام جنہوں نے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی، بلکہ
پوری جسارت کے ساتھ میں یہ بھی کہنے کی گستاخی کر سکتا ہوں کہ ہمارے ان بزرگوں کا اخلاق، تقویٰ اور الہیت اس درجے کی تھی کہ اس کے واقعات سن کر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ دشمن سے ہوا، آپ نے اسے پچھاڑ دیا، اس کا گلا کاٹنے ہی جا رہے تھے کہ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، اس کے سینے سے اتر گئے۔ اس نے پوچھا آپ تو مجھے قتل کرنے والے تھے اور میں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی، آپ کے چہرے پر تھوک دیا، تو آپ کو اور غصہ آ جانا چاہیے، اور مجھے اگر بعد میں قتل کرنا ہوتا تو آپ کو پہلے قتل کر دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے غصہ آ گیا تھا، اسی لیے تو میں ہٹ گیا اور تیرے قتل سے باز رہ گیا۔ پہلے میں تجھے قتل کرنے جا رہا تھا اللہ کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اب اس غصے کی حالت میں اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ قتل کرنا اللہ کے لیے نہ ہوتا، میرے اپنے نفس کے لیے ہوتا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ کانپور شہر کا ایک وسیع اور عریض میدان ہے، اس میں ایک جلسہ ہو رہا ہے اور اس جلسے کو بلانے والے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، اور اس جلسے کے مقرر خصوصی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب۔ حضرت شیخ الہند کی تقریر شروع ہوتی۔ اس زمانے میں کانپور کا ماحول علماء دیوبند کے خلاف تھا، اور وہاں یہ عام تاثر دیا جا رہا تھا کہ علماء دیوبند کیا جانیں کہ علم کیا چیز ہوتی۔ حضرت شیخ الہند کی تقریر جب شروع ہوئی اور علمی نکات بیان ہونے شروع ہوئے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کاش وہ حضرات بھی موجود ہوتے جو علماء دیوبند کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ ان کے ہاں علم نام کی کوئی چیز نہیں۔ کہتے ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ جو بہت دستار میں ملبوس وہ قافلے کی شکل میں اسٹیج کی جانب آئے۔ میں بہت خوش ہوا کہ چلیے آج پوری بات سامنے آ جائے گی، لیکن جیسے ہی حضرت کی نظر ان لوگوں پر پڑی حضرت ایک دم خاموش ہو۔ میں سمجھا شاید پانی کی ضرورت ہے، میں نے پانی پیش کیا، حضرت نے پانی پینے سے انکار کیا۔ میں نے کان میں چپکے سے کہا کہ حضرت یہی تو تقریر کرنے کا موقع ہے، یہ ادا کائے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہی بات میرے دل میں آئی تھی، اسی لیے میں نے تقریر روک۔ یعنی اب تک جو تقریر ہو رہی تھی وہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی، اخلاص کا جذبہ کار فرما تھا، اور اب جب یہ خیال ہو گیا کہ یہ لوگ آئے ہیں اور اب ان کے سامنے اپنی علمیت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ہے، یہ خیال آتے ہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر روک دی۔ ٹھیک وہی نظیر ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں ہمیں ملتی ہے۔ یہ تھے شیخ الہند، اور شیخ الہند کی فکروں کی بنیاد پر ہی جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا۔ ایسے تھے ہمارے یہ اکابر۔ میں حیدرآباد کے سفر میں تھا، جمعیت علماء ہند کا
پروگرام تھا، اور اس وقت حضرت مولانا سید اسجد مدنی دامت برکاتہم کے ہمراہ میں سفر کر رہا تھا۔ ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے اکابر کے اخلاص، ان کی للہیت کی اگر قسم کھا لی جائے تو قسم کھانے والا حانث نہیں ہوگا۔ میری تقریر کے بعد حضرت مولانا اسجد مدنی دامت برکاتہم نے مجھے مخاطب کر کے ایک واقعہ سنایا۔ کہا کہ جب ملک کی تقسیم کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا، جمعیت علماء اور مسلم لیگ آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف مولانا شبیر احمد عثمانی کے طوفانی دورے پورے ملک میں مسلم لیگ کی حمایت میں ہو رہے تھے، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء جمعیت مسلم لیگ کی پشت پر تھے۔ حضرت کے خلفاء کی پوری تائید اور حمایت مسلم لیگ کو حاصل تھی، اور دوسری جانب جمعیت علماء کے اکابر میدان میں تھے جو ملک کی تقسیم اور ملک کے بٹوارے کے خلاف تھے۔ ملک مسلمان جذباتی ہو رہا تھا، اسے یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ اگر اپنے مذہب کی حفاظت چاہتے ہو اور آزادی کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا الگ ملک بنوانا ہوگا، ورنہ تم یہاں رہ کر کے آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ماحول تھا۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو جمعیت علماء کے ساتھ تھے، ان کا ایک پروگرام ڈھاکہ میں رکھا گیا۔ ڈھاکہ کی جو جامع مسجد ہے اس کے قریب ایک بڑا میدان ہے، اس میدان میں حضرت کا پروگرام رکھا گیا۔ انگریزوں کی حکومت کی دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا۔ پورا میدان مجمع سے بھرا ہوا، لیکن تقریر نہیں ہو سکتی۔ حضرت تشریف لائے اور آنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ دیکھو آج تقریر نہیں ہوگی، آج ہم اشارے میں تقریر کریں گے، زبان سے کچھ نہیں کہیں گے۔ اب لوگ جنبے میں پڑ گئے، بھائی اشارے میں کیسے تقریر ہوگی؟ حضرت آئے، ہاتھ میں لاٹھی، ایک مرتبہ سامنے اشارہ کیا، دوسری مرتبہ دائیں طرف اشارہ کیا، اور تیسری مرتبہ بائیں طرف اشارہ کیا، اور ارشاد فرمایا تقریر ختم ہو گئی، اور دعا کرنی ہے، لیکن دعا یہاں میدان میں نہیں کرنی ہے، یہ قریب میں جو جامع مسجد ہے پورا مجمع وہاں چلے، ہم دعا وہاں کریں۔ پورا مجمع اٹھ کر جامع مسجد میں آ گیا، دعا شروع ہوئی۔ دعا کرتے کرتے اچانک حضرت نے رخ بدلا اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہو اور ہمارا حساب کتاب شروع ہے تو اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اور یہ تمنا اور یہ آرزو کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا حشر محمد علی جلال کے ساتھ فرما۔ اس مجمع میں اکثریت مسلم لیگیوں کی تھی، لیکن ایک بھی زبان سے آمین کا لفظ نہیں، کسی نے آمین نہیں کہی۔ پھر دعا آگے بڑھائی اور فرمایا اے اللہ میدان محشر میں جب ہم ہوں اور ہمارا حشر ہو رہا ہو تو اے اللہ ہمارا حشر شیخ الہند کے ساتھ فرما، مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ فرما،
ان اکابر کا نام لیا تو پورا مجمع بلند آواز سے آمین 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 کے شور سے گونج اٹھا۔ حضرت نے فرمایا جن کے ساتھ تم آخرت میں رہنا چاہتے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس دنیا میں تم ان کی باتیں نہیں مانتے ہو اور ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے؟ مطلب یہ کہ یہ ہمارے اکابر تھے جن کے تقویٰ پر، جن کے اخلاص پر اور جن کی للہیت پر ان کے شدید مخالف کو بھی یقین تھا کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ خدا ترس لوگ ہیں، یہ مخلص لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں جمعیت علماء ہند کے جو پہلے صدر بنے تھے حضرت شیخ الہند سے پہلے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ، اس زمانے میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس پورے ملک میں ہوتے تھے، لیکن حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند کے کسی بھی اجلاس عام کی صدارت نہیں پڑی۔ اب سوال آپ یہ کریں گے کہ اب تو ہر جگہ کا صدر اجلاس کی صدارت کرتا ہے، بھیونڈی کے صدر صاحب ہیں مولانا مفتی لئیت احمد صاحب، وہ اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں، تو کیا یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے؟ چونکہ اس دور میں جب اجلاس کے قیام کا فیصلہ ہوتا تھا تو مشورے سے اس اجلاس کی صدارت کون کرے گا یہ طے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف کے نتیجے میں جمعیت علماء ہند پہلی مرتبہ تقسیم ہوئی۔ اس کے بعد سے جمعیت علماء نے کہ اکابر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جمعیت علماء ہند کا جو صدر ہوگا وہی اجلاس کی صدارت کرے، تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو۔ تو یہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کی بات تھی، اور حضرت شیخ الاسلام کو کیا کہنے، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وفات کے موقع پر جو تاثراتی مضمون لکھا، جو الجمعیت کے شیخ الاسلام نمبر میں شائع ہوا اور الگ سے بھی مختلف رسالوں میں شائع ہوا، اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت شیخ الاسلام جس جذبے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اسی جذبے اور اسی نیت کے ساتھ وہ کسی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے تقریر بھی کرتے تھے۔ یعنی حضرت شیخ الاسلام کو جس ثواب کی امید تہجد کے نماز سے تھی، اسی ثواب کی امید وہ اپنے پروردگار سے جب کسی سیاسی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے جمعیت علماء کے اسٹیج پر کھڑے کر کے تقریر کرتے تھے، تو اس وقت بھی اللہ کی ذات سے اسی ثواب کی وہ امید رکھتے تھے۔ یہ ان کا اخلاص تھا، یہ ان کی للہیت تھی، اور صرف اخلاص اور للہیت کی نہیں، جمعیت علماء کے یہ اکابر، ان کی بصیرت کیا تھی، اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب ملک کی تقسیم کا معاملہ درپیش تھا، پورے ملک میں ہنگامہ برپا تھا اور مسلمان جذباتی ہو رہا تھا، حضرت شیخ الاسلام نے دلی کے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، یاد رکھو، ملک اگر تقسیم ہوا اور مسلمانوں کے حصے میں اس کا کوئی ٹکڑا آیا تو یاد رکھو، ایک ٹکڑا مغرب میں ملے گا، ایک ٹکڑا مشرق میں ملے گا، اور فوجی لحاظ سے جتنے اہم علاقے ہیں پاکستان کے حصے میں نہیں آئے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ پورا پنجاب تمہیں مل جائے گا؟
پنجاب بھی تقسیم ہوگا. تم یہ سمجھتے ہو کہ پورا بنگال تمہیں مل جائے گا، بنگال بھی تقسیم ہوگا. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں آسام مل جائے گا، آسام کا ایک ٹکڑا بھی تمہیں نہیں ملے گا. اور ایک بات بہت بڑی ارشاد فرمائی، یاد رکھو یہ جغرافیائی اعتبار سے جو ایک ٹکڑا پاکستان کے نام سے مغرب میں ملے گا اور ایک ٹکڑا مشرق میں ملے گا، اس وقت فرمایا تھا. اور اس مادہ قلندر نے جو بات کہی تھی، دنیا نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹھیک 24 سال کے بعد 1971 سے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو کر کے بنگلہ دیش بن گیا. یہ ہے ہمارے اکابر. اور ہمارے جو موجودہ صدر محترم ہیں، اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم رکھے. اللہ نے جو بصیرت عطا فرمائی ہے، جو سیاسی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اور بدلتے ہوئے حالات پر جس طرح حضرت کی نظر ہے، بڑے بڑے لوگوں کی نظر ان حالات پر اس طرح کی نہیں ہے. 2014 سے پہلے، کئی سال پہلے حضرت نے بھانپ لیا تھا کہ ملک کس رخ پر جا رہا ہے اور ملک میں آئندہ کیا حالات پیدا ہونے والے ہیں. ہم لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہم مہاراشٹر میں ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں، اس پروگرام کا عنوان کیا ہو؟ حضرت آپ ہمیں وہ عنوان بتا دیجئے. حضرت نے اس موقع پر فرمایا تھا ملک کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، آئندہ جمہوریت کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا، ایسا محسوس ہو رہا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بمبئی کے وسیع اور عریض گراؤنڈ میں تحفظ جمہوریت کے عنوان سے اجلاس کراؤ. 2014 کے ابتدا میں، یہ جنوری کا مہینہ تھا، بمبئی کے آزاد میدان میں تحفظ جمہوریت کے عنوان سے جمعیت علماء مہاراشٹر نے اجلاس بلایا. اس وقت ہمارا مذاق بنایا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ جنہیں تحفظ اسلام کرنا تھا وہ تحفظ جمہوریت کے لیے میدان میں آئے ہیں. لیکن بعد میں حالات نے انہیں سبق سکھا دیا اور ہر ایک کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ واقعی اب جمہوریت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا. اور 2014 کے بعد جب اقتدار بدلا، پہلے جو لوگ اقتدار میں تھے وہ ہٹے اور دوسرے لوگ اقتدار میں آئے اور ملک کے حالات میں تبدیلی آنی شروع ہوئی، تو حضرت نے دیوبند کی سرزمین پر جمعیت علماء کا اجلاس بلایا اور اس موقع پر حضرت نے للکارتے ہوئے اس اجلاس میں شریک ہونے والوں سے اور پورے ملک کے مسلمانوں سے، بلکہ مسلمانوں سے ہی نہیں تمام ہندوستانیوں کو للکارتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پوری فضا نفرت کے دھوئیں سے بھر چکی ہے، نفرت کی دیوار اونچی ہوتی جا رہی ہے. اے مدرسے والے نکلو اپنے مدرسوں سے، اے خانقاہ والے نکلو اپنے خانقاہ سے، اے مندروں میں بیٹھنے والے نکلو اپنی مندروں سے. اس ملک کو اگر بچانا ہے، صدیوں کے پیار و محبت کی روایت کو اگر باقی رکھنا ہے تو آؤ پیار و محبت کا نغمہ گاؤ، پیار و محبت کا پیغام پورے ملک میں پھیلاؤ، ورنہ جس رخ کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے وہ تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ہمارے حضرت نے جب یہ پیغام دیا
تو جمعیت علماء کی مختلف صوبائی یونٹوں نے پورے ملک میں قومی یکجہتی کے عنوان سے بڑے بڑے پروگرام کیے اور حضرت نے ہر جگہ پہنچ کر کے یہ کہا کہ اے لوگوں، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو بجھانا ہے تو اس کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی، اسی طرح نفرت کو نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا، اگر نفرت کو ختم کرنی ہے تو پیار و محبت کے دیپ جلانے ہوں گے۔ یہ ہمارے حضرت کا پیغام تھا اور آج بھی حضرت کا یہی پیغام ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جمعیت علماء کے قیام سے لے کر کے اب تک جمعیت علماء کے جتنے قائد ہیں، جتنے صدر ہیں، وہ دیکھ لیجئے سب اپنی جگہ پر آفتاب اور ماہتاب ہیں، ہر ایک اخلاص للہیت اور تقوی کا پہاڑ ہے۔ اگر ان کے اخلاص، ان کی للہیت اور ان کے تقوی کی قسم کھا لی جائے تو میں کہتا ہوں کہ قسم کھانے والا ہانس نہیں ہوگا۔ جب ایسے لوگوں کی قائم کی ہوئی کوئی جماعت ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ پھلے گی، پھولے گی، بڑھے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں روزانہ نہ معلوم کتنی تنظیمیں بنتی ہیں اور بکھرتی ہیں، وہ وجود میں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ جمعیت علماء کا دستوری قیام جو ہوا، ویسے تو جمعیت علماء حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکروں کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ ولی اللہ کے کھینچے ہوئے خاکوں میں رنگ بھرا ہے اور پھر اس کا عملی کام شروع کیا ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر اس قافلے میں مولانا قاسم نانوتوی شریک ہوئے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شریک ہوئے۔ وہ قافلے حریت جسے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے روانہ کیا تھا حضرت سید احمد شہید کی قیادت میں، وہ اپنی منزلیں بدلتا رہا، جگہ جگہ پڑاؤ کرتا رہا۔ کبھی وہ بالا کوٹ کے میدان میں نظر آیا، کبھی شاملی کے میدان میں نظر آیا، کبھی ملک میں مدارس اور مکاتب کا جال پھیلانے میں نظر آیا، کبھی ریشمی رومال کی تحریک چلانے میں نظر آیا۔ یہ وہی قافلہ ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے روانہ کیا تھا سید احمد شہید کی قیادت میں۔ اسی قافلے حریت کا نام 1919 میں جمعیت علماء ہند پڑا۔ یہ نام پڑے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ جن اغراض و مقاصد کے لیے یہ جمعیت علماء قائم ہوئی تھی، اس کے بزرگوں نے اس کے لیے جو راہ طے کی تھی، پوری 1 صدی گزر جانے کے باوجود جمعیت علماء ٹھیک اسی راستے پر چل رہی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے اس ملک میں تنظیمیں قائم ہوتی ہیں، جماعتیں قائم ہوتی ہیں، ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ قائم کرنے والے نے کسی اور رخ پر اسے قائم کیا تھا، چند سال گزرتے ہیں کہ پھر اس جماعت کا رخ بدل جاتا ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسی رخ پر چل رہی ہے۔ حضرت کی قیادت میں اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اور آج ہمارے اس اجلاس میں حضرت کے جانشین کہیے، حضرت کے صاحبزادے اور جگر گوشے حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، جو جمعیت علماء ہند کے اصلاح معاشرہ شعبے کے ناظم ہیں، اور اصلاح معاشرہ کی جو کوششیں پورے ملک میں چل رہی ہیں اس کی یہ نگرانی فرماتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں۔ ہماری حقیر سی دعوت پر حضرت تشریف لائے، ہم حضرت سے کے شکر گزار ہیں۔ میں اپنی انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، وہ تو رہ جائے گی۔ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ جمعیت علماء کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، کیا
جمعیت علماء نے اپنے لیے جو اغراض و مقاصد طے کیے ہیں، کیا اس کی کوئی بنیاد قرآن و سنت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی بنیاد یہ حدیث پاک ہے، جو جوامع الکلم میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ قالوا لمن یا رسول اللہ، کس کی خیر خواہی ہے اللہ کے رسول؟ قال للہ، اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے کتاب کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، اور جو مسلم حکمراں ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ان کی خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اللہ کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے حقوق کو جان کر اس کو ادا کرنے والے بنے۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا جو ہمارے اوپر حق ہے اس کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہمیں جو راہ دکھاتی ہے اس راہ کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ آج پورے ملک میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جو کوشش ہو رہی ہے یہی خیر خواہی ہے، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ گویا جمعیت علماء کی اگر تاریخ لکھی جائے تو اس کے اغراض و مقاصد کے لیے اس کتابچے کی پیشانی پر یہ حدیث لکھ دی جائے۔ یہی حدیث جمعیت علماء کے اغراض و مقاصد بتاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد